لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر عدیت درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب العزت حضرت علامہ مولانا محترم محمد اکرام سلطانی صاحب اور سناخان حضرات معزز بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح سب علم کے اندر ہے کہ محترم مبشر احمد صاحب انہاں دے ختم کل دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں، دعا فرماؤ اللہ رب العزت اس بابرکت دن کی برکت دے نال اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بس چند معروضات نے دعا فرماؤ اللہ رب العزت توہانوں میں نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستان دی وقات آج اس دور کے اندر کوئی بھی خطیب میں تے علماء کا خادم ہاں، جدو بھی کوئی آیت پڑھتا ہے ماشاءاللہ ہر بندہ اتنا اہل علم ہو چکے ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس محفل دا موضوع یا اس آیت دا موضوع کیڑا ہوئے گا۔ دنیا دے آن دی ترتیب ہے پر جان دی ترتیب کو نہیں۔ ایک مالک دا قانون ہے، مالک دے اپنے فیصلے پتہ ہر ایک کو ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ اس کی تیاری نہیں۔ ایک بزرگ سانو نہ کرنا، ایک نوجوان حاضر ہویا کہنے لگا بابا جی جوانی ہے، کچھ گزار بیٹھا ہوں، کچھ رہ گئی ہے، کوئی اچھی وصیت فرماؤ نا، کوئی چنگی گل دسو تاکہ میرے اندر بھی فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ تو بابا جی فرمان لگے یار جدو موت دا فرشتہ آوے نا تو ادھے نال لڑائی کر لے، انہوں آکے میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں جو مرضی کر لوں، انہوں نے اپنا کم پورا کر کے ٹر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تن پک کے، کہنے لگا جی من پک کے، فرمایا پک کے پھر تیاری کیوں نہیں کر رہی؟ تن یقین بھی ہے کہ کم ہونا ہی ہونا، پھر یہ تیاری کیوں نہیں کر لیندہ؟ پھر آپ نے فرمایا جدو قبر دے اندر سوال و جواب ہوں گے تے تو انہوں نے کوئی گل بنا کے باہر آ جائیں، کوئی رلا بنا لیں۔ کہنے لگا بابا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتھو آنا تو بڑی اوکھی گل ہے۔ فرمایا تن پاک کے یقین ہے؟ جی بابا جی یقین ہے۔ فرمایا بے لیا پھر تیاری کیوں نہیں کر لیندہ؟ پھر تیاری کیوں نہیں کر لیندہ؟ او یار اللہ ماشاءاللہ آج تو کہ میں موت کا نا سننا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اگر کسی نے کوئی بندہ نیکی دی دعوت دے دے نا کہ یار وہ نماز پڑھے اگر مرنا کوئی نہ، وہ فلاں کام کیتا کر، نیکی دے کام کیتا کر، مرنا کوئی نہ، کو پتہ تیرے میرے کے جملے ہوندے ہیں تن چوکھا پتہ ہے، من بھی پتہ ہے میں مرنا ہے۔ یعنی کہ اسی موت کا نا سننا گوارا نہیں کرتے، بجائے اس کا شکریہ ادا کریے یار تیری مہربانی چل من موت یاد کرا چھتی۔ لیکن آؤ مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ او 5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا جنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے ایک شخص حاضر ہویا آگے کہنے لگا عمر لا تنسى موت، اے عمر اپنی موت نو بھولی نہ، اے عمر اپنی موت نو بھولی نہ۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں حکمران ہاں، میں امیر المومنین ہاں، آپ نے فرمایا یار نیڑے ہو، فرمایا تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جا جیڑا تمہیں موت یاد کرائیے نا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا روزانہ آ جایا کر عمر تن وظیفہ ادا کرے گا۔ فرمایا اس بعد تیری نوکری لگ گئی، میں تن مہینے دی تنخواہ دیاں گا، مہینے دی پے دیاں گا، کام کیے صرف عمر نو آ کے کہنا ہے عمر اپنی موت نو یاد رکھ، موت نو بھول نہ جانی۔ دن گزر دے گئے وہ دی ای روزانہ نوکری ہے کہ اے عمر لا تنس، عمر لا تنسى موت، اے عمر اپنی موت نو بھول نہ جائیں۔ روزانہ دیہاڑے گزر دے گئے۔ ایک دن آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا بے لیا کل تو نہ ہوئی، کل تو تیری چھٹی ہے۔ کہنے لگا حضور کیوں کو غلطی ہو گئی ہے، کیا میں ڈیوٹی نہیں صحیح دے رہا یا بندہ کو اور رکھ لیا جائے؟ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آئے۔ آپ نے اپنی داڑھی مبارک ہاتھ پھیریا، ایک داڑھی دے سفید وال آ رہی، فرمایا اگے تو یاد کرانا ہے، اے سفید داڑھی دا وال آ گیا، ہن تان یاد کروانے کی لوڑ نہیں،
پیغمبر نو آپ یاد رہی. اس واسطے دوستانے کی وقار یہ مالک دا ڈل فیصلہ ہے. لہذا ہر لمحہ اس دی تیاری کی کرو اور موت نو یاد رکھو گے نا پھر اے نہیں ہو سکتا ہے انسان موت نو یاد رکھے تے پھر موت دی تیاری نہ کرے. وہ ایک میں صبح شعر پڑھا بڑا خوبصورت آئی. انہوں نے کہا کہ اپنے درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو. اپنے درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے. وہ یار بجائے دنیا کے رون دے کہ میرے نہ آ ہو گیا میرے نہ آ ہو گیا میں تے ماریا گیا. وہ یا لیا کیوں کسے کے جا کے دکھ بھولنا ہے آنا مالک کا دروازہ کھولے. مالک کی بارگاہ میں جا کے اپنے ٹکڑے سنا. اور صبح میں بڑے اثر کہ سیدنا ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے تھے. بہت بڑے بزرگ اللہ نے بڑا عزت اور بڑی عظمت اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میں بڑے اثر کہ آپ فرماتے ہیں میں 30 سال ایک کوئی دعا کرتا رہا. کتنے سال یار زندگی دا ایک حصہ ہے 30 سال. فرمایا 30 سال میں کوئی دعا کرتا رہا. کیڑی دعا کہ یا اللہ من سچی اور سچی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرما. 30 سال گزر گئے. آپ فرماتے ہیں روزانہ دعا کرتا سا یا اللہ من سچی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرما. 30 سالہ تو بعد دل وچ اچانک خیال آیا کہ اے سونے مالکا اے میرے سونے ربا 30 سال ہو گئے میں ایک حاجت تیری بارگاہ وچ پیش کر رہا ہوں. یا اللہ وہ جی میری حاجت ہی نہیں پوری ہوئی. انسان ہے نا ناشکرہ ہے. آپ فرمانے بس من میں ایک گل آئی رات ہوئی آواز آئی اے ابو اسحاق تو اپنی دعاواں ویکھدا پھردا ہے اے تے ویکھ رب تیرے کولوں کیڑی بڑی چیز مانگ رہا ہے. ایک انہوں یاد آکھیا کی گل فرمایا رب دا قرآن پڑھنا ان اللہ یحب التوابین بے شک توبہ کرن والا اللہ دا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ توبہ کرن والے پسند فرما لیندا ہے. اس واسطے اگر توبہ مالک کی بارگاہ وچ کیتی جائے اور یہ ایسا حسین عمل ہے خوبصورت عمل ہے انسان من دی دنیا وچ جدوں اپنے گناہاں نوں سامنے رکھ کے مالک کی بارگاہ وچ ندامت پیش کرتا ہے مالک میں اپنے گناہاں تو معافی منگدا. یقیناً انسان مالک کی بارگاہ وچ آندا ہے بس توبہ دے جملے زبان تے ہوندے نے اجے دل وچ ہی پکے رہ دے توبہ کر لے میرا مالک تاں معاف فرما دیندا ہے. مالک تاں کرم فرما دیندا ہے. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نا پیار کرنے والے اس واسطے دیکھو نا اج مالک نا سی کتنے وعدے کرنے اج کوئی پنڈ دے اندر کوئی پنچایت بن جائے نا پنچایت دے اندر معاملہ آ جائے نا جدوں پنچایت دے اندر گل بندہ کر لیندا ہے نا اگر پنچایت وچوں گل کر کے پھر جائے نا دنیا گلاں کر دیے تیرے تے دوار کوئی نہیں ہے تیری جڑیاں والی گل کوئی نہیں رہی ہے مردہ والی گل کوئی نہیں رہی تو پنچایت وچ گل کر کے پھر گیا ہے لیکن خدا دی قسم ہے میرا مالک ایڈا میرا
دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ایک بابا سامنے نظر آیا ہے اندازہ 96 سال دی عمر ہے 96 سال دی عمر ہے کمر جڑی ہے ہاتھ اندر لاٹھی پکڑی ہوئی ہے چلدا چلدا آہستہ آہستہ حضور دی بارگاہ دے اندر آ گیا کملی والے دی بارگاہ وچ جدوں آیا ہے آ کے رون لگ پیا ہے کملی والے نے فرمایا بابا جی روندے کیوں عرض کی سونیا ساری زندگی گزر گئی ہے ہن تے بڑھاپا آ گیا ہے نہ تے زیادہ میں عبادت کر سکدا وا نہ تلوار چک سکدا وا نہ جہاد کر سکدا وا نہ روزے رکھ سکدا وا کملی والے نے فرمایا بابا جی گل کی عرض کی سونیا ہڈیاں بھی بڑھیاں ہو گئیاں نے ہن نکما ہو گیا وا ہن نکما ہو گیا کملی والے نے فرمایا بابا جی روندے کیوں سونیا دل کردا ہے ہن مالک دے دروازے تے آ جاواں جو جی بھی گزار بیٹھا وا ہن نکما ہو گیا وا کملی والے دی اکھاں وچ آنسو آئے فرمایا بابا پریشان نہ ہو زندگی دا آخری موڑ ہے تاوی مالک دے دروازے تے آ جا میرا رب تینوں قبول فرما لے گا میرا مالک تینوں قبول فرما لے گا 96 سال دی عمر ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے جدوں کملی والے نے اتنی گل ارشاد فرمائی بابا جی خوشی وچ اکھاں وچ آنسو آئے آکھیا سونیا جے میرا رب مان لوے گا میرا رب قبول فرما لوے گا پھر مہربانی فرماؤ نا کلمہ پڑھا کے من اپنا غلام بنا لو گل کرن دا مقصد ہے انسان کس عمر وچ مالک دی بارگاہ وچ آ جائے مالک قبول فرما لیندا ہے بلکہ میں پڑھے ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانہ دے اندر ایک نوجوان 20 سال ہو گئے مالک دی نافرمانیاں کردیاں گناہ کردیاں خطامہ کردیاں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلیم فلاں بندہ انہوں میرا پیغام سنا دے کہ میں رب تیرے نام ناراض ہو گیا میں رب تیرے نام ناراض ہو گیا اللہ نہ کرے یار مالک کبھی ناراض نہ ہو ساڑھے دی اتنی مہربانی اللہ کریم دے محبوب دے صدقے کہ ہر عیب ساڑھے اندر ہے جو پہلے گناہ قومہ نے کیتے انہاں تے عذاب نازل ہوئے ہر گناہ ساڑھے اندر ہے لیکن کدی چہرے بگڑے نہیں مالک فرما رہے ہیں میں تواڈے ول نہیں دیکھ رہا میں تے اپنے یار دی نسبت ول دیکھ رہا منیا یار گناہگار ہاں خطا کار ہاں میرے ساتھ محترم ایک مثال دے کے سمجھاندے سن فرمایا بیٹا بچپن اگر کوئی لڑکا کوئی غلطی کر لے نا تو وہ ڈردیاں گھر نہیں جاندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ من باپ نے سزا دینی من گھر والے نے پوچھنا ہے وہ کی کردا ہے مامے یا چاچے نال لیندا ہے گھر لے جاندا ہے جے تے باپ نے مارنا ہوے نا تے موقع دی 2-4 چنڈا دے دیندا ہے جے نانا مارنا ہوے پتہ کی آکھدا ہے چل دفو جا سو جا صبح اٹھے گا میں تیرے نال گل کرنا منگا بلا تشریح و بلا مثال میرے استاد محترم نے فرمایا ساڈے اندر ہر گناہ ہے لیکن ساڈے چہرے نہیں بگڑے رب نے فرمایا میں تواڈے چہرے نہیں بگاڑنے کیونکہ تواڈا تعلق میرے یار نال ہو گیا تواڈی نسبت میرے محبوب نال ہو گئی ہے یا اللہ کی ہونا ہے فرمایا گناہ کر کے قبر وچ آ جاؤ حشر والے دہاڑے جدوں مالک دی بارگاہ وچ جانا ہے نا اسی کلیاں نہیں جانا دامن مصطفیٰ ہاتھ وچ پکڑ کے مالک دی بارگاہ وچ جانا ہے یا اللہ سی آ گیا رب نے فرمانا ہے کلیاں آوا تواڈے نال گل کرنا ہن یار نال آ گیا میں تواڈے گناہ معاف فرما چھڈا میں تواڈیاں خطاواں معاف فرما چھڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرمایا نوجوان مالک فرما رہا ہے میں تیرے نال ناراض ہوں رب نے فرمایا میں تیرے نال ناراض ہوں اور نوجوان ڈھائی مار کے رویا اور بندیاں کے نہیں رویا بستی وچ نہیں رویا جنگل وچ چل گیا جنگل وچ چل گیا اور ڈھائی مار کے رویا عرض کردا ہے مالک بے شک میرے دامن دے اندر بڑیاں خطاواں نے بڑے گناہ نے لیکن یا اللہ دو گلاں نے تو مہربانی فرما
فرما، اے مالک کرم فرما. یا اللہ تیرا کرم زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ؟ اے مالک میری خطاواں زیادہ یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ یا اللہ اج جدوں تیرا من پیغام ملے آئے نا، میں تے پہلے تیرا کرم زیادہ سمجھا سا، لیکن میں تے آج بڑی کشمکش ہو گیا. یا اللہ کہ تیری رحمت تو زیادہ میرے گناہ تے نہیں ہو گئے، تیرے کرم تو زیادہ میرے گناہ تے نہیں ہو گئے، جو تو میرے نال ناراض ہو گیا ہے مالک میں تے تیری رحمت تے بھروسہ رکھدا، تیرے کرم تے بھروسہ رکھدا. بس یہ التجا کرنے کی دور ہوئی. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ جا اس بندے نے میرا پیغام سنا دے، بے شک تیرے رحمت اندر بڑی خطاواں نے، بڑا گنہگار ہے، لیکن اے رب دا فیصلہ ہے، جڑا رب دی رحمت ہے یقین رکھدا ہے میرا مالک اس واسطے کرم دے دروازے کھول دے، مالک اس واسطے کرم دے دروازے کھول دیندا ہے. اس واسطے دوستانے دی وقار یہی میں عرض کرن لگا، آؤ جڑا مالک نال رشتہ توڑیا جی نا اس رشتے نو چھوڑو، اس رشتے نو مضبوط کرو. اس واسطے کہ ہر لمحہ بالخصوص نوجوانوں واسطے پیغام ہے کہ آج اچھی گل ہے اس کے حلال واسطے جاؤ، لیکن انہوں واسطے ایک پیغام ہے. آج تمہیں پتہ لگ جائے نا لاہور انٹرویو ہے وہ تو ٹائمنگ دے دیں، تسی فاج چکی ہوئی آخ دن 9 بجے ہونا ہی اتنے پہنچے ہو تو تیرا انٹرویو ہوئے گا، ورنہ نہیں ہونا. کدی لاہور جا رہا ہے، کدی پشاور جا رہا ہے، کدی پنڈی جا رہا ہے، کدی اسلام آباد جا رہا ہے، اتنے چکر لا رہے ہیں. اور میں کہنا کدی اتنے چکر خدا دے در تے لاؤں ہیں جی میں در تو پھردا پیا ہے، اتنا دوڑ کدی مالک کی بارگاہ میں سلام آنا. لیکن اللہ ماشاءاللہ آج کئی نوجوان یا کئی ایسے بزرگوں نے آگے نماز پڑھیا کرو، نماز واسطے ٹائم بھی کون نہیں لگا. ایسی گل بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ چلیا یا اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں میرے کپڑے نہیں ٹھیک صبح تو شروع کروں گا، وہ یار رب رسول نے تو ٹائم دے رہے ہیں، مالک کی عبادت واسطے تیرے گل ٹائم ہی کون نہیں. بڑی عجیب گل ہے یار. جی پوچھا جائے رب پیدا کیوں کیتا ہے عبادت واسطے، میرا دیوسی آ کے ٹائم ہی کون. حضرت ماء رابعہ بصری آخری گل کر کے میں اپنے گفتگو مکمل کرنے لگا. دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں. آپ بہت بڑی اللہ دی ولیاں نے، رات دا ٹائم ہے مصلی بچھایا ہے، مالک دی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ کرے مالک کرے ساڑیاں عورتاں بھی مصلی بچھا لیں تے گھر دا ایسا نظام بن جائے. اور یاد رکھو آج اسی گھر جا گئے نا کہ اکثر انہوں ہوتا ہے تہاڈی وجہ تو گھر لگنا تسی نے نماز پڑھ دی گھر وچ بے برکتی ہے، ہنج ہو گیا ہے. انہوں نے نماز نہیں پڑھنا، خود مصلی بچھا لو، کدی کدی گھر بھی نفل پڑھیا کرو. وہ گھر وچ قرآن پاک پڑھنے دی روٹین بنا لو تاکہ تانوں ویکھن تو انہاں نوں پتہ لگے یہ بھی کوئی کم کرن والا ہے. خالی لیکچر دینے دا کم نہیں ہونا، پہلے خود نمازی ہوو گے تے تہاڈی اولاد نمازی ہوگی. بہرحال ماء رابعہ بصریہ مصلی بچھایا ہے، ادھی رات دا ٹائم ایک چور آیا تے تانوں پتہ ہے جڑا گھر سونا ہوئے اس گھر وچ تو سونا ہی لبدا ہے، جس گھر وچ چاندی ہوئے تو چاندی ہی لبدی ہے. تے چور آیا تلاش کردا رہیا ایک کمرے وچ آپ نے مصلی ڈالا، دوسرے کمرے وچ ویکھیا تے مصلی تے لوٹا پیا ہے. سارا گھر چھانیا تے نکلن لگا، کہنے لگا ماء رابعہ بصری دے گھر آیا سا پر خالی ٹور چلیا، خالی ٹور چلیا. آپ نے فوراً سلام پھیریا. ماء رابعہ بصری فرمان لگیاں ان کر پرلے کمرے جا مصلی بچھا کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ. اس آگیا میں ہوں کمرہ چھانے کچھ نہیں ملیا تے تسی فرما رہی مل جائے گا. فرمایا گھر میرا ہے یا تیرا؟ اگر تیرا. فرمایا تن زیادہ پتا ہے یا من پتا ہے؟ آگے جی تن پتا ہے. اس آگے چل ٹرائی مار ہی لینے ہوں گی تے ویلے جانا ہی آئی. وضو کیتا مصلی بچھایا. ماء رابعہ بصری نے سجدے وچ رکھ عرض کی مالک اتھوں تک لیاونا میرا کام ہے، مالک اتھوں تک لیاونا میرا کام ہے. سونے مالکا دی دل دی دنیا بدل دے، اس واسطے کرم دے دروازے کھول دے. بس دعا کرنے دی دیر آئی، تہجد دا ٹائم ہویا، آپ نواں وضو کرن واسطے جا رہی ہیں. باہر ویکھیا انہیں مصلی
بچھایا ہے، سر سجدے میں رکھیا، فرمایا گیا نے آکھیا جاواں کہ میں اج رب نے سب کچھ عطا فرما چھڑیا، اتنے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس واسطے اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو تو نماز دے پابند ہو جاؤ، نماز دے مالک نہ لو لگا لو، مزہ تائیں اذان ہوئے تو اڈی من دی دنیا میں ہلچل مچے، یار نماز دی تڑپ، ہائے ہائے اللہ کرے نماز دی تڑپ پیدا ہو جائے، مالک دی بارگاہ میں چاہوں دی تڑپ پیدا ہو جائے۔ جب ایو جا خیال ایو جا من میں خیال آیا نا کہ اذان ہونا لیے میں یار نماز پڑھنی ہے، سمجھا جے مالک نے توڑے واسے کرم دے دروازے کھول چھٹے، مالک توڑے لئے ترازی ہو گیا۔ دعائے اللہ ہر کل عزت تو ہانو میں نو نماز بندگانا با جماعت ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین، ما علینا الا البلاغ۔